شروع کریں. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. آج بتاریخ 18/5/2020 عید کی نماز کی مناسبت سے چند اہم باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. در حقیقت نئے حالات کی روشنی میں یہ سوالات بار بار آتے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن کا یہی سلسلہ جاری رہا تو عید کی نماز گھروں میں پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، اور پڑھی جائے تو کس طور پر پڑھی جائے. اس حوالے سے سب سے پہلی بات میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ عید کی نماز سارے مسلمانوں پر ادا کرنا فرض اور ضروری ہے. وہ مرد ہوں یا عورتیں، ہر ایک کو عید کی نماز ہر حال میں ادا کرنی ہی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی بابت اس قدر واضح اور صریح باتیں پیش فرمائی ہیں جنہیں سامنے رکھ کر یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں ہے کہ عید کی نماز ہر ایک کے اوپر ضروری ہے. صرف مردوں ہی نہیں، عورتوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ کی طرف نکلنے کا حکم دیا. اور عورتوں میں جو کنواری اور نوجوان عورتیں ہیں ان کا نام لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ کی طرف نکلنے کا حکم دیا. یہاں تک کہ وہ عورتیں جن کے اوپر نماز عید نہیں ہے یا کوئی بھی نماز نہیں ہے، جیسے کہ حائضہ عورتیں، ان کا بھی نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور یہ کہا کہ وہ بھی عیدگاہ کی طرف نکلیں. آپ سے معذرت کے طور پر جب بعض خواتین نے کہا کہ ہر ایک کے پاس بڑی چادریں نہیں ہوتی جنہیں اوڑھ کر عیدگاہ کی طرف عورتیں جا سکیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنوں کے ساتھ مل کر اور ان کی چادروں میں شریک ہو کر اپنے آپ کو چھپا کر عیدگاہ کی طرف جانے کا آپ نے حکم دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عید کی نماز ہر حال میں ضروری ہے اور مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی جانا ہی چاہیے اور وہاں پہنچ کر عید کی 2 اہم رکعات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہیں وہ ادا کرنی ہیں معروف طریقے سے. 7 تکبیرات پہلی رکعت میں، 5 تکبیرات دوسری رکعت میں. لیکن لاک ڈاؤن کے ان ایام میں عیدگاہ کی طرف نکلنا ممکن نہیں ہے، تو ہر شخص اپنے اپنے گھر کے اندر موجود جو افراد ہیں، مرد و خواتین، ہر ایک کو جمع کر کے نماز عید وہ ادا کرے.